اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الانفال آیت نمبر 72 اور 73 پڑھیں گے۔ آپ کی درسی کتاب کا یہ صفحہ نمبر 25 ہے۔ آیت نمبر 72 اور 73 کے اہم نکات۔ اس کے 3 اہم نکات ہیں۔ نمبر 1، اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا۔ نمبر 2، اگر وہ کفار تم سے مدد مانگیں تو تم پر لازم ہے ان کی مدد کرنا۔ نمبر 3، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو زمین پر ایک فساد برپا ہوگا۔ نمبر 1، اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا۔ قرآن پاک میں ہے سورۃ الانفال میں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور جنہوں نے پناہ دی مہاجرین کو اور مدد کی، یہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یعنی جنہوں نے ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ نمبر 2، اگر وہ کفار تم سے مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ کفار اگر تم سے مدد مانگے تو تم پر لازم ہے ان کی مدد کرنا، یعنی تمہارے لیے ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب بھی کوئی شخص کسی مصیبت میں یا پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو یا کفار میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے خاندانوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر ہجرت نہ کر سکے، اور ان کے ساتھ مذہبی اخوت تھی لیکن وہ ولایت کا تعلق نہیں تھا۔ ولایت سے مراد ہے کہ نصرت، امداد، دوستی، قرابت داری اور سرپرستی۔ اس طرح قرآن حکیم نے ایک اصول وضع کر دیا کہ وہ مسلمان جو کسی دوسرے ملک میں رہائش پذیر ہیں وہ سیاسی ولایت کے رشتے سے خارج ہیں، مگر دینی اخوت کے رشتے سے خارج نہیں ہیں۔ اگر کہیں ان پر ظلم ہو رہا ہو اور مسلمانوں سے مدد مانگیں تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کریں، جیسے آج کل کشمیر اور چچنیا کے مسلمانوں کی مدد کرنا تمام اسلامی ممالک کا فرض ہے۔ نمبر 3، زمین اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو زمین پر ایک فساد برپا ہوگا۔ اس ایسی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط عائد کی ہے کہ اگر ایسے ملک یا قوم کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا دوستانہ معاہدہ ہو چکا ہو جہاں مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہو، تو پھر تم معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے تو پھر زمین پر ایک فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ اگر وہ معاملہ مذاکرات اور افہام و تفہیم سے حل ہو جائے تو پھر تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ آمنو وہ ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، والذین اور وہ لوگ آووا ان کو انہوں نے جگہ دی، ونصروا اور انہوں نے مدد کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، بعضهم بعض ان کا، اولیاء دوست ہے، بعض کا، یعنی یہی وہ لوگ ہیں ایک دوسرے کے دوست، والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور نہیں انہوں نے ہجرت کی۔ یہاں پر لم کا کیا مطلب ہو گیا؟ نہیں۔ پہلے ہم نے نافیہ جو دو الفاظ پڑھے تھے وہ کون سے دو الفاظ تھے؟ ایک تو تھا ما اور دوسرا لا، اور یہاں پر ہم نے لم کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، لم کا مطلب ہو گیا نہیں، یہ نیا لفظ آیا ہے، پہلے نہیں تھا، اس لیے آپ یہاں پہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ پہلے ہم نے دو الفاظ نافیہ پڑھے تھے تو آج ہم تیسرا پڑھیں گے نافیہ جو ہے لم۔ لم یہاجروا نہیں انہوں نے ہجرت کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم ان کے لیے ان سے کوئی سروکار، ولایتہم کا مطلب ہوتا ہے رفاقت رکھنا، سروکار، نہیں ہے تمہاری ان سے کوئی سروکار، من شیئن کچھ بھی، یعنی تمہارا ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، تمہاری ان کے ساتھ، تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ جو ہجرت بھی نہیں کرتے اور جہاد بھی نہیں کرتے، حتیٰ یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ واو اور ان اگر استنصروکم وہ مدد کریں تمہاری، فی الدین دین کے معاملے میں، فعلیکم پس تم پر لازم ہے، النصر مدد کرنا، الا مگر علی قوم کسی ایسی قوم کی، بینکم جو تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاق ایک وعدہ مقرر ہو، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما ان اعمال کو، تعملون جو تم کرتے ہو، بصیر دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 73۔ والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، بعضهم بعض ان کا، اولیاء دوست ہوگا، بعض کا، الا تفعلوہ اے مومنو اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، فتنہ ہوگا، فی الارض زمین میں، وفساد کبیر اور بہت بڑا فساد۔ با محاورہ ترجمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا یعنی کافر لوگ، بعضهم اولیاء بعض ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، اے مومنو اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو زمین پر ایک بہت بڑا فساد برپا ہوگا، اور ایسا کرنے سے مراد کیا ہے کہ وہ جو اہم نکات میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے کہ بحیثیت انسان ہم نے تمام دنیا میں تمام مخلوقات کی خدمت کرنی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے کہ بحیثیت انسان ہر انسان کی مدد کرنا، چاہے وہ کسی طبقے سے ہو، کسی قوم سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، تو ہمیں اس کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے۔